الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيها يرفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 8 تاریخ، اس حساب سے جمعرات اور جمعہ کے بیچ میں جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی. یہ مہینہ بڑا مبارک سا مہینہ ہے. اس مہینے کی خصوصیت، اس مہینے کی برکت حدیثوں میں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں ہم کو اس مہینے کی بھی فضیلت مل جائے گی اور 15ویں شعبان میں شب برات کی رات کی بھی فضیلت ہم لوگوں کو ملے. مجھے یہی چیز بیان کرنی ہے. شروع میں ہم شعبان المعظم کی فضیلت سنیں. یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. یہ مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور امت کو کرنے کا بھی حکم دیا. اسی لیے فرمایا حدیثوں میں اللہ کے نبی نے احصوا ہلال شعبان برمضان کہ شعبان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرو رمضان کے لیے، کہ رمضان کے ایک روزہ کم نہ ہو جائے یا ایک روزہ زیادہ نہ ہو جائے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام ہے. یہ مہینہ رمضان المبارک بڑا ہی شعبان المعظم بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف فرمائی. حدیثوں میں کئی باتیں اس متعلق ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر نفل روزہ رکھنے کی
اور اللہ کی عبادت زیادہ کرنے کی کئی حکمتیں، کئی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت علامہ محب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 حکمتیں بیان فرمائی، جن میں سے 4 میں حدیثوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ میں ان 4 کو پہلے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایُّ الصوم افضل بعد رمضان، اے آقا یہ بتائیے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ کون سے مہینے کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رمضان کی تیاری۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینہ، یہ مہینہ شعبان کا، یہ رمضان کے ویلکم کرنے کا، رمضان کے استقبال کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بیان فرمایا کہ شعبان کے روزے رمضان کی تیاری کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے۔ دوسری وجہ یہ حدیثوں میں اس کی یہ وجہ ملتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم شعبان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے کثرت سے میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھا ہے، میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آقا فرماتے ہیں، اور ذاک شہر یعقل الناس عنہ بین رجب ورمضان، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان رجب اور رمضان کے درمیان میں غفلت کر لیتا ہے۔ فِيهَا يُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اچھے برے ہر اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مہینوں کے سوا اللہ کے یہاں نام اعمال نہیں، ہر دن اللہ کے نام اعمال کی پیشی ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے لوں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے تو آپ کیسے بھی ہوتے تھے، اب شعبان المعظم کی بھی روزے رکھ دیا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ نفل روزے رکھا کرتے ہیں، زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ بیان فرمائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا، حدیث ابو ہریرہ کی بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، آپ کی وہ اہلیہ ہے کہ جس کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، جس کے پاس آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار چکے ہیں۔ یہ وہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنی زندگی میں اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں سب سے آخری چیز کوئی چیز گئی ہے تو میرا لعاب دم، میرا تھوک ہے، اور میرے منہ میں حضور کی زندگی کا سب سے آخری کوئی چیز آئی تو وہ آپ کا لعاب دم، آپ کا تھوک ہے۔ بڑی محبت تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب
شعبان کا چاند دکھتا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ قالت قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، کہ اللہ کے نبی آپ کو باقی مہینوں میں شعبان میں روزے رکھنا بہت پسند ہے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ ینزل فی ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں، فیغفر من لعدد الشعر غنم الكلب، کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے مانند اسلام مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی عام مغفرت ہوتی ہے، اس مہینے میں مسلمانوں کی بہت مغفرت ہے، معافی مانگنا شرط ہے۔ تیسری اور چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزے رکھا کرتے ہیں، نفل عبادت بہت کیا کرتے تھے۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حدیث ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، ایام بیس 13 14 15 16 ہر مہینے کے 20 کے 3 دن کے روزے رکھنے کی اللہ کے نبی کی عادات تھی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی سوموار کو اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے ہیں۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر، کہ آقا تاجدار مدینہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ فربما افطر، کبھی کبھی وہ روزے چھوٹ بھی جایا کرتے، اللہ کے نبی سے کبھی کبھی وہ روزے چھوٹ جایا کرتے، کبھی سفر میں چلے گئے، کبھی جہاد میں چلے گئے، کبھی آپ کو بیماری آئی تو آپ نے اس روزے کو چھوڑ دیا۔ فَيَجْتَمِعُ صَوْمُ السَّنَةِ، جب پورے سال کے روزے جمع ہو گئے تو فَيَصُومُ شَعْبَانَ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اس کے روزے رکھے۔ یہ 4 حکمتیں ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں روزے زیادہ رکھنے۔ پہلی حکمت یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے روزے بہتر ہیں۔ دوسری ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث حضرت علی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں مرنے والوں کی لسٹ ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے، وَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرے موت کا فرمان جب لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ چوتھی وجہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مہینے کی فضیلت میں یہ بیان فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے جو روزے ایام بیس کے چھوٹ جایا کرتے ہیں اس کی قضا رمضان میں فرمایا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک فضیلت اور ہے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس کو لکھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سند میں کہیں کہیں ضعیف ہوگی، فضیلت کے بیان میں ضعیف حدیث چل جایا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فضل رجب على سائر الطهور كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رجب کے مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جیسے کہ قرآن کریم کی فضیلت باقی کلاموں پر ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی ایک اہمیت ہے، قرآن کریم کی فضیلت ہے باقی کلاموں پر، جہاں قرآن کی باری آئی وہاں باقی کتابوں کی ضرورت نہیں، ایسے ہی شعبان ایسے ہی رجب کے مہینوں کی فضیلت باقی مہینے پر ہے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ شَعْبَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنبِيَاءِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت باقی تمام نبیوں پر ہے۔
آپ کی فضیلت دنیا میں صحابہ انبیاء کے اوپر وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہا گیا، اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو خاتم الانبیاء کہا گیا۔ آپ کو بیت المقدس میں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو مختلف بنایا اور آپ کو سارے نبی کا امام بنایا دیا، آپ کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی شعبان المعظم کی فضیلت میں تمام نہیں ہو۔ آگے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَفَضْلُ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، کہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جیسا کہ اللہ کی ذات کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر ہے۔ اب اللہ کی کیا فضیلت ہے تو ہر ایک جانتا ہے، ایسے رمضان المبارک کی فضیلت۔ اب ایسے ہی شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات 15ویں شعبان بڑی مبارک رات ہے۔ قرآن کریم سے ایک آیت ہے قرآن کریم کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حامیم کو قطعات سے قرآن کی قسم کھائی، پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ تفسیر میں آگے پیچھے ضرور ہے، بعض تفسیر کا کہنا ہے مفسرین کا کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن میں جس حساب سے ترجمہ بناتا ہوں، میرے حساب سے قرآن کا ترجمہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ مبارک ہے وہ رات جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں قرآن اترا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، اور فیصلے کے 14 دن کے بعد جو مہینہ رمضان کا آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو اتار دیا ہے۔ آسمان دنیا پر قرآن لیلۃ القدر میں اترا، کیونکہ قرآن کریم ایک دوسری بھی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں خود قرآن کریم اترا، اور لیلۃ القدر کے بعد جب قرآن اتر گیا پہلے آسمان پر، وہاں سے 23 سال تک تھوڑا 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 کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر گیا۔ تو اس رات کی فضیلت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ میرے نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مفتی حنیف صاحب جرا مانگروڑ اپنے بیان میں اس طرح کی ترتیب بیان فرماتے ہیں۔ آپ ہی نے کہا کہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کریم کا اتارنے کا، نازل ہونے کا فیصلہ ہوا، سب سے بڑی فضیلت۔ تو ہم لوگوں کو بھی قرآن کریم سے اس مہینے سے الفت ہو جانی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہے اس مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتارا، پھر رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا وہ جیسے بھی قرآن کریم کے دور کا سننے سنانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ مفتی حنیف صاحب جرا اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم ابھی جو پڑھنا ہے، ہم ابھی سے رمضان کے استقبال میں، ویلکم کرنے میں ایک قرآن کریم رمضان کے حوالے کریں۔ پڑھنے کا ترتیب اس طرح ہو کہ ہم 15ویں شعبان کی رات میں 3 پارے پڑھ لیں، اس کے بعد ہر رات میں 2 پارے پڑھیں، تو رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے رات مکمل ہو جائے۔ قرآن کا رمضان کا ویلکم کرنے کا طریقہ، رمضان کا ویلکم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کریں، صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں، کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں ہو۔ اگر کم از کم کثرت سے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 3 دن کے جو روزے ہیں شعبان کے، 13 14 15 شعبان، مطلب ہمارا یہ جمعرات کی 14 تاریخ ہوگی، جمعہ کی 15، اور بھول جمعرات جمعہ، یہ 3 دن کے روزے سنت سے ثابت ہے، اس کو کریں۔ صرف ایک دن کا روزہ یہ سنت نہیں ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی روایت میں منقول ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس دن کا صرف 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، سنت نہیں، اس کو سنت سمجھنا بھی بدعت۔ تو 3 دن کے روز ہیں، تو لیلۃ القدر بڑی رات آ رہی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کی فضیلتوں میں فضیلت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ رات کو عبادت کی جائے، فضیلت اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ ہم اس میں بدعات اپنائیں، خرافات اپنائیں۔ بدعات اپنانے کے لیے یہ راتیں نہیں، اس رات کی کئی فضیلتیں ہیں۔ شاہ عبد القادر
जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में कई फजीलतें उस रात की बयान फरमाई। वक्त भी बड़ा काफी कम हो चुका है, टाइम नहीं थी हदीस बयान करने का। आमतौर पर हम एक हदीस उस रात की फजीलत में सुनते हैं और जहां से हमने ये दलील पकड़ ली कि कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। एक हदीस है आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की, और वहीं से हमने दलील पकड़ी है कि कब्रिस्तान जाना ये सुन्नत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला, कि एक रात मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से गायब पाया। तलाश किया अल्लाह के नबी को, अपने हाथ घुमाया, अंधेरा था, चिराग तो थे नहीं। आज जिस तरह शाबान का बड़ी रात आएगी, शब बारात आएगी, हर जगह लाइटें सजाई जाएगी, मस्जिदों को सजाया जाएगा, अपने घरों को सजाएंगे, रोड को सजाएंगे, जैसे जैसे जिसकी सोच होती है वो करता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान का वो घर है। लेकिन जब रात को आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही है, तो हाथ से तलाश किया। लाइट नहीं थी उस जमाने में, चिराग में तेल डालने का भी तेल नहीं था चिराग जलाने का। तो ये लाइटें करना ये तो कहां पर सुन्नत हो गई। ये तो उन्हीं लोगों को बयान पता होगा जो बयान करते हैं, मैं उसकी नफी नहीं करता। उनके पास कोई दलील होगी तो वो पेश कर देंगे, मेरे यहाँ उसके लिए बिदअत कहते हैं। फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला, मां आयशा फरमाती है कि एक रात मैंने अल्लाह के नबी को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। फ़ख़रजतु, मैं निकली अपने घर से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश। अब बाहर निकली है तलाश करते करते, फ़इज़ा हुवा फिल बक़ी, जाकर देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में मौजूद थे। अब वहां दुआ में मशगूल थे। बस एक ही रात है कि आप जन्नतुल बक़ी तशरीफ ले गए। बाकी अलग अलग रिवायत है, और कई रिवायत में, एक रिवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात में कब्रिस्तान जाया करते थे। ये तो ऐसा मामला हो गया, मीठा मीठा खा लो, कड़वा कड़वा थूक दो, मीठा मीठा खाने का, कड़वा कड़वा थूक देना। जब फज़ाइल की बात है तो बाकी की बयान नहीं होनी, एक ही बयान करते हैं। अल्लाह के नबी गए 15 शाबान को, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को आते हुए देखा तो फरमाने लगे, आका या आयशा, क्या तूने ये सोच रखा है कि अल्लाह का नबी तुझ पर जुल्म करेगा, तेरे हक को मार देगा? तेरी बारी थी, आज तेरे घर में रुकने की बारी थी, तूने ये सोचा कि अल्लाह के नबी किसी और घर में जाकर रुक जाएंगे? आयशा फरमाती है, कुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी ज़ननतु इन्नका अतैत बिबाबिल निसाई, अल्लाह के नबी मैंने ये सोचा कि आप किसी और औरत के पास, किसी और बीवी के पास चले गए। सोचना का मामला ऐसा भी अजीब होता है। मैंने ये सोचा कि आप किसी और बीवी के पास जाए, बारी मेरी अल्लाह के नबी के और चले जाए। हुकूकुल इबाद को अल्लाह ने कभी नहीं तोड़ा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया, इन्नल्लाह यंज़िलु इला फी हाज़िहि लैला इला समाई दुनिया, कि इस रात में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आता है, पहले आसमान पर अल्लाह ताला आते हैं, आप मग़फ़िरत कर दी जाती है। बनो कल्ब के बकरियों के मालिक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है। ये एक रात की फजीलत है। अब इससे हर साल शाबान की 15 तारीख को कब्रिस्तान में जाना ये सुन्नत नहीं है। हाँ, जाए तो कोई हरज नहीं है, जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जाना ऐसा हो जैसे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में गए, इस हदीस सुनने से पता चला। आप जब कब्रिस्तान गए, आपकी अहलिया जिसके पास आप सो रहे थे, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको भी इस बात की वहम नहीं गुजरा कि आप अपने बिस्तर पर नहीं कब्रिस्तान जा चुके हैं। फिर हम लोग जिस अंदाज में जाते हैं, भीड़ भाड़ के साथ चिल्लाते हुए, तो खैर बिदात तो क्या, एक रस्म के हिसाब से हम चलते हैं, जाने में कोई नुकसान नहीं, अकेले जाए। कब्रिस्तान जाना भी चाहिए, वहां जाकर अल्लाह से मांगना चाहिए, उन लोगों को देखकर अपनी मौत को याद करनी चाहिए। इसको फरमाया आका ने, लज्जतों को, ख्वाहिशों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो, ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो कब्रिस्तान में जाना तो चाहिए, लेकिन रसूमात के हिसाब से नहीं। आजकल जाते हैं बहुत सारे लोग,
آپ کے یہاں میں نے کبھی آج سے پہلے 15 شعبان کو منائی نہیں، میں میرے حساب سے بیان کرتا ہوں، جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نہ جاتے ہو، نہیں جاتے ہیں تو کہنے سے معافی مانگ لیتا ہوں پہلے، جاتے ہو تو پھر کم کر لینا چاہیے۔ ایسے نہیں جانا، اکیلے اکیلے جائے، وہاں بیٹھیں، اللہ سے مغفرت کروائیں، اور قبر سے تھوڑا دور ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ قبر صاحب ایک دم قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی حدیث سے ثابت نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، سنیے کہ بڑے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں، ہمارے علماء بھی اس کو منائی کر دیں گے، وہ خود کہتے ہیں جب قبر پر جائے تو تھوڑے دور پر کھڑے رہ کر دعا مانگے، ان کی کتاب کی لکھی ہوئی بات۔ تو پھر وہاں جا کر دعائیں مانگنا، وہاں جا کر دنیا کی باتیں کرنا آج کل کے نوجوانوں کی فطرت ہو چکی ہے۔ اللہ معاف کرے کہ موبائل جب سے ہمارے ہاتھوں میں، قبرستان میں بھی کھڑے ہوں گے، کسی کی موت میں بھی کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں موبائل ہوگا، کوئی اسٹیٹس دیکھ رہا ہوگا، کوئی فوٹو دیکھ رہا ہوگا، کوئی کسی سے ہلو ہیلو کر رہا ہوگا، ارے قبرستان میں کھڑے ہو وہاں کے بندے یہ تو سوچ رہے کہ ایک دن تجھے بھی جانا۔ اس لیے نبی نے جب قبرستان میں جانے کی باری آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انتم سلکونا ونحن فی الاثر، ایک قبرستان میں سونے والوں تم آگے آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے، بس کھڑے، اللہ تعالیٰ کب ملک الموت کو میرا پرچہ دے دے کہ میں اس کو نکال، کسی جان نکال کے لا، اتنا انتظار ہے۔ پھر وہاں جا کر باتیں کرنا یہ تو کسی حد تک صحیح نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ بڑی راتیں آ رہی ہیں تو اس میں بیانات کرنے میں کوئی حرج نہیں، خود کریں سنیں، بیانات کرنے سے آپ کو دین کی باتیں معلوم ہوگی، رسومات کے لیے نہیں، سننے کے لیے اور عمل کے لیے اگر آپ بیانات کرواتے ہیں دنیا میں کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب پاکستانی مدد اللہ علی، ابھی بھی 15 شعبان کبھی بھی ہوتی تو ان کا بیان ہوتا ہے کہ شیڈول تیار ہو گئے، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بڑے بڑے اللہ والے، ان کے بیانات ہوتے ہیں، بیان کرنے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں مطلب صحیح ہے، بیانات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بدعات کرنے میں منع ہے۔ اللہ کے نبی کی بدعات، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کو بدعات کہتے ہیں، جس کو دین سمجھ کر کریں، ثواب سمجھ کر کریں، یہ بدعات ہے۔ باقی بیان تم کبھی بھی کروا لو، رات دن کبھی بھی کرا لو، روزے رکھنے کی 5 دن کی منع ہے، نماز کے لیے 2 وقت منع ہے، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب سیر کے اوپر آ جائے تب نماز پڑھنے سے منع ہے، باقی بیانات کرنے کے لیے کبھی بھی منع نہیں، رات میں دن میں تب چاہو بیان کرو۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس رات کی فضیلت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، جب 15ویں شعب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان جاءني جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا یا محمد ارفع رأسك الى السماء، اے نبی اپنے سر کو آسمان پر اٹھا کے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یا جبرائیل ما هذه الليلة، یہ کون سا دن ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ لیلۃ، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہر اس آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، لیکن 5 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، 5 آدمیوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اور عام طور سے یہ 5 بیماری ہم میں بیٹھے ہر آدمی میں موجود، چاہے میں بولنے والا ہی کیوں نہ ہو، اب سننے والے بھی کیوں نہ ہو، الا ماشاءاللہ وہ کسی میں نہ ہو، ابھی اکثر و بیشتر میں یہ بیماری لگی ہوئی۔ تو 5 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلا فرمایا ساحر، جادوگر کے لیے اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری کاہن یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شرابی، دارو ہماری میری زبان میں، شراب پینے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، جس کو شراب پینے کی عادت لگتی ہے، جس کو ہے وہ ایسے بھی اس کو سارے گناہوں کی جڑ شراب ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی شرابوں جس کی عادت ہے چھوڑ دیں، ورنہ کیا حال ہوگا آپ کا قبرستان میں۔ ایک حدیث میں فضائل اکثر سنا کرتے ہیں، جب بیڑی پی کر آپ نماز میں آ جاتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے پاس نہیں آتے، ان کو بیڑی کی بدبو سے بھی اس کو نفرت ہوتی ہے، تو پھر شراب کی بدبو تو کہاں دور کی بات رہ گئی۔ تیسری بات سود خور، سودی کاروبار کرنے والا، لین دین کرنے والا، اس کے لیے عام طور پر مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے بڑی بیماری ہے، سود کا لینا اور دینا، سودی کاروبار کرنا، یہ مسلمانوں کی بڑی بیماری پہ ہوئی، بس کیسے بھی کر کے مال آئے یہ فطرت میں رہتا ہے۔ ایک چیز اور فرمائی، زنا کرنے والا، زانی عورت، زانی مرد، اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ وہ توبہ کر لے، وہ خود اللہ کے سامنے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔
ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک حدیث میں اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا ينزل الله في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مساحم أو قاطع رحم اللہ او امرات تبغي في فرجها. علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات ہو, بڑی رات ہو, یا یوں کہہ دو کہ لیلۃ القدر کی رات ہو, یا جمعہ کی رات ہو, یا عیدین کے دونوں عیدوں کی رات ہو, بڑی بڑی راتیں ہو, جہاں اللہ تعالیٰ عام طور پر مغفرت کرتا ہے, لیکن شرک کرنے والے کو مغفرت نہیں کی. اللہ علیہ یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو قرآن سے بات ثابت ہے. دوسرا فرمایا مشاعن, کینہ رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا, بغض رکھنے والا. یہ تو عام طور پر میری بات ہے. جب دو بیٹھیں گے تیسرے کی برائیاں شروع, دونوں بیٹھ گئے دو مسلمان تو تیسرے کی برائیاں شروع, ایسی برائیاں کرتے ہیں. مشاہین کی بھی اس راتوں میں, بڑی راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی. تیسری فرمایا اوقاتی رحیم, رشتے کو توڑنے والا, دشمنی مول لینے والا. کتنا رشتہ جوڑنا یہ اللہ کا حکم ہے, رشتے کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کی بھی ساتھ میں مغفرت نہیں ہوتی, چاہے کتنی بھی بڑی بڑی راتیں گزر جائیں, کتنے بھی آپ تہجد گزار بن جائیں, جب تک اللہ سے رشتے کی توڑنے کی معافی نہیں مانگیں گے آپ کی مغفرت نہیں کی جائے گی. اور امرأۃ تبغی فی فرجها, کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو زنا کار عورت ہیں, ان کے لیے اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.